آج کی ہماری جماعت 7ویں کا اردو پڑھ رہے ہیں ہم. کلاس ہے 7ویں اور مضمون اردو. موضوع ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے. ذیلی موضوع ہے پہلے 2 اقتباس کی تفہیم عملی جانچ. مقصد ہے صحیح اردو پڑھنا، بولنا اور لکھنا سکھانا، طلباء و طالبات کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، طلباء و طالبات کی تخلیقی قوت کو فروغ دینا. مقصد خاص بچوں کو درسی کتاب کے سبق ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے کا مطالعہ کرانا. طلباء و طالبات میں تفہیم عبارت کے ذریعے عملی جانچ اور عملی کام کرنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. تو پیارے بچوں، آج سبق شروع کرنے سے پہلے چند سوالات ہوں گے. ہمارے آس پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو بچے جواب دیتے ہیں. بچوں کو آج کے سبق کی طرف متوجہ اور آمادہ کرنے کے لیے سوالات پوچھے جائیں گے کہ ہمارے آس پاس کیا کیا چیزیں ہیں. بچے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس پیڑ پودے، پانی، جانور، مکانات وغیرہ ہیں. ہماری زندگی کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہماری زندگی کے لیے ہوا، پانی، کھانا، کپڑے وغیرہ ہونا ضروری ہے. ان سوالات کے جوابات پا کر اب موضوع کی طرف آئیں گے. پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو سے سبق ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے کے پہلے 2 اقتباس صفحہ نمبر 11 اور 12 سے پڑھیں گے. اب مدرس مناسب لب و لہجے کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے. ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں. ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اگر ان میں کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. پچھلی 1-1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئیں. ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی تیز تر ہوتی گئیں. اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا. صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں. لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا. اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے. اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا. مثلاً جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی. جہاں دھات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کر بنجر بنا دی گئی. اب بچوں کو انفرادی خوانی پڑھنے کے لیے سبق دیا گیا اور خاموش مطالعہ بھی اپنی اپنی جگہ کریں گے بچے. اور اس کے بعد تفہیم عبارت عملی جانچ کے لیے بچوں سے چند سوالات کیے جائیں گے. بچوں، ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں اس کو ماحول کہتے ہیں. ماحول کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں اس کو ماحول کہتے ہیں. ماحول کیسے بگڑتا ہے؟ دوسرا سوال. جواب: ہمارے آس پاس کی چیزوں میں سے جب کسی چیز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہوا، پانی وغیرہ تو اس سے ماحول بگڑ جاتا ہے. سوال: صنعتی انقلاب نے انسان کو کس سے روشناس کرایا؟ جواب: مشینوں سے. اب گھر پر آپ کو کرنے کے لیے کام ہے، یہ سبق آپ کو گھر پر جا کے پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے اور پڑھنا، لکھنا اور سیکھنا ہے. آپ کو گھر جا کے اس کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا. آئندہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.